آپ بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک۔ بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات کی تحریف و تبدیلی کی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ ان کے علماء اور درویش بھی اس کے ماننے کا حکم کرتے تھے۔ الغرض پے در پے ایکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑنے سے یعنی رقیہ کے ذریعے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ۔ پھر آپ کی تائید میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کو لگا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنی تکذیب اور کفر و تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے تھے، کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام اس کی قبولیت سے مانے ہوتے تھے، اس لیے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نیز محمد بن کعب القرظی، اسماعیل بن خالد سدی، ربیع بن انس، عطیہ العوفی اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن کو لے کر روح الامین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، وہ مشرکین کی ہجوم کا جواب دیتے تھے اور رسول اللہ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی روح القدس یعنی جبریل سے مدد کیجیے، جیسے کہ یہ آپ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں آپ سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ حسان آپ مشرکوں کے اشعار کا جواب دیجئے، اے اللہ آپ حسان کی تائید روح القدس یعنی جبریل سے کیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسان تم ان مشرکوں کی ہجو کرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ کے شعر میں بھی جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے، بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالی اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے جبریل علیہ السلام ہے، جیسے اور جگہ ہے اذ ایدتک بروح القدس۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تورات و انجیل کے سکھانے کا بیان بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز، اور روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے، جیسے حاتم جود اور رجل صدق میں۔ روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح لی ہے، کیونکہ ان کی روح انسانی پیٹ وغیرہ سے پاک، صاف اور الگ تھلگ رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو قتل کرتے ہو۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان لوگوں کی حالت آیت کے نزول کے بعد بھی یہی رہی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلودہ لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس وقت تو اس نے رگ کاٹ دی۔ وقالوا